implicit leadership theories بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ لیڈر کے بارے میں جو اسٹیریوٹائپس ہیں, پروٹوٹائپس, مثال کے طور پہ آپ اگر آرمی میں لیڈر ہیں, اگر آرمی میں لیڈر ہیں اور آپ بہت زیادہ ڈیموکریٹک اسٹائل میں لیڈرشپ کر رہے ہیں تو پیپل ول ناٹ لائک اٹ. تھوڑا سا آپ اسٹرکٹ ہوں گے, آٹوکریٹک ہوں گے, آپ کے سبارڈینیٹ اسے لائک کریں گے, کیونکہ وہاں پہ پروٹوٹائپ یا اسٹیریوٹائپ یہی ہے. تو اس لیے کسی آرگنائزیشن میں جانے کے بعد اپنے لیڈرشپ اسٹائل کو بہت زیادہ چینج کرنا, کیونکہ آرگنائزیشن کے نارمس کے مطابق نہ ہو, اٹ از رسکی. جیسے یورپین کمپنیز کو میں نے جب مینیج کیا تو یورپین کمپنیز کا اسٹائل زیادہ ڈیموکریٹک ہوتا ہے, زیادہ لوگوں کو انوالو کرنے کا ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں اپنے مینیجرس کی ڈسکریشن پہ چھوڑنا پڑتا ہے کہ وہ خود گرو کریں, لرن کریں, گرو کریں. تو مجھے اس طرح کی لیڈرشپ کرنی پڑی. اتفاق کی بات ہے کہ مجھے اپنے لائف میں آرمی کی لیڈرشپ کا بھی موقع ملا لیفٹنٹ لیول پہ, لیکن میں ایک یونٹ میرے پاس تھا سب میرین کا. اس کے بعد مجھے جو ہے گورنمنٹ میں بھی موقع ملا لیڈرشپ پوزیشنز کا, پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بھی لیڈرشپ کا موقع ملا, اور ملٹی نیشنل کمپنی میں بھی لیڈرشپ کا موقع ملا. یہ سب جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ طرح کی, وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی لیڈرشپ چاہتے ہیں, اور آرگنائزیشن کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یو نیڈ ٹو ایڈجسٹ اکارڈنگلی. ٹھیک ہے, طارق کرمانی جیسے وہ شیورون میں ڈائریکٹر تھا, وہ پی ایس او میں آیا, ڈی ایم ڈی بنا, پھر ایم ڈی بن گیا, مینیجنگ ڈائریکٹر. پی ایس او از اے بگ آرگنائزیشن آف پاکستان. تو وہاں پہ بڑا سکسیزفل رہا, لیکن اسی لیڈرشپ کے اسٹائل کے ساتھ وہ جب پی آئی اے میں گیا اور وہی لیڈرشپ اسٹائل اس نے وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, میزریبلی فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن ویسے ہی لیڈرشپ اسٹائل ابھی کرنٹ لیڈر امپلیمنٹ کر رہا ہے, تو ہی از ویری سکسیزفل. سیم لیڈرشپ اسٹائل طارق کرمانی کا بھی بڑا اسٹرکٹ تھا, اور ابھی جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا بھی بڑا اسٹرکٹ اسٹائل ہے, بلکہ لوگوں کو تو فائر بھی کر رہا ہے, بہت ساری کلیننگ بھی کر رہا ہے. تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو فل سپورٹ اور کانفیڈینس ہے. ایک تو بورڈ کا کانفیڈینس حاصل ہے, پرائم منسٹر کا کانفیڈینس حاصل ہے, اور پھر اس کے بیک پہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے. اس لیے جو بھی اسٹیپس لے رہا ہے وہ کانفیڈنٹلی ان اسٹیپس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. تو اس طرح کے لیڈرس پھر ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ اب آرگنائزیشن کے اندر اتنا لائکیبل نہیں ہوگا, لیکن جو اس کی جو لارجر جو اس کا ایریا ہے جس کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز آ جاتا ہے اور پولیٹیکل لیڈرز آ جاتے ہیں, وہ اس کو لائک کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس طرح کے اسٹیپس لے رہا ہے جیسے اسٹیپ وہ لینا چاہیے. پھر اسی طریقے سے جب آپ کوئی لیڈر فرض کیجئے کہ آپ کے کسی پرٹیکولر ایتھنک بیک گراؤنڈ کا آ جاتا ہے, یا سندھی آ جاتا ہے, یا پنجابی آ جاتا ہے, یا کوئی اردو اسپیکنگ آ جاتا ہے, تو اب ہر ایک کا آپ نے ایک اسٹیریوٹائپ بنایا ہوا ہے, سب نے بنایا ہوا ہے. سندھیوں نے بنایا ہوا ہے کہ اردو اسپیکنگ ایسا ہوتا ہے, یا خود سندھی اسپیکنگ ایسا ہوتا ہے, اسی طریقے سے نے بنایا ہوتا ہے. تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے چیزوں کو مینیج کرے گا. تو یہ بیسیکلی جو ہے اسٹیریوٹائپ کہلاتا ہے. پھر اسی طریقے سے جینڈر رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کسی لیڈرشپ پوزیشن پہ اگر کوئی مرد ہے, اس کے ساتھ لوگوں کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگا. اسی لیڈرشپ پوزیشن پہ کوئی خاتون آ جائے, ان کے ساتھ لوگوں کا پوزیشن کو جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ بہت ڈفرینٹ ہوگا. آپ دیکھیں گے مشرف ہے واز ویری سکسیزفل ان ہر کیریئر ان یونیلیور, اور کم ایج میں وہ بڑی پوزیشنز پہ چلی گئی, حتیٰ کہ اراؤنڈ 40 ایئرز اور سو وہ یونیلیور پاکستان کی چیئرمین بنا دی گئی. لیکن چونکہ یونیلیور پاکستان کا انوائرمنٹ اس طرح کا برٹش انوائرمنٹ ہے, اور وہاں پہ وہ مشرف آئی واز ناٹ دیٹ سکسیزفل. الٹیمیٹلی اس کو اپنا رول چھوڑنا پڑا وہاں پہ. پھر وہ لوریل میں چلی گئی, لوریل کی چیف ایگزیکٹو ہے. تو لوریل میں اس لیے سکسیزفل ہو گئی کہ یہ فرینچ کمپنی ہے, فرینچ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جینڈر ایکویلٹی اور یہ سب پہ ٹرولی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ اس کو سپورٹ ملی. وہاں پہ اس سے سیم ٹائپ کی کمپنی ہے, سیم طرح کے پروڈکٹس ہیں. مشرف ہے از ویری سکسیزفل. تو یہ جینڈر کا بھی ایشو ہوتا ہے, کلچر کا بھی ایشو ہوتا ہے, ایتھنک ایشو بھی ہوتا ہے. ٹھیک, اب اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی مائنورٹی کا کوئی لیڈر آ جائے آپ کے اوپر, تو وہ آپ کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کی کوشش کرے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک ویک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے. تو ایز اے ریزلٹ اس کو اپنے آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے اسٹرانگ لوگوں کے ساتھ کولیشن بنانے پڑے گی. بعض لیڈرشپ پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ کلچرل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, اسٹیریوٹائپ کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہیں. تو آپ کو بعض لیڈرشپ پوزیشنز لائف میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ریفیوز بھی کر دینی چاہیے, کیونکہ کچھ پوزیشنز ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو وہ پراپر سپورٹ نہیں ملے گی,
لابینگ نہیں ملے گی تو دیٹ از باؤنڈ ٹو فیل. مثال کے طور پہ دے رہا ہوں, مطلب میں اتنا قابل نہیں ہوں, لیکن مجھے مثال کے طور پر پی آئی او چیئرمین بنا دے, آئی بی چیف ایگزیکٹو بنا دے, میں میزریبلی وہاں پہ فیل ہو جاؤں گا. ریزن اس کی جو آرگنائزیشن ہے, جس طرح کے وہاں پہ پاور کلچر ہے, جہاں پہ جو گروپس ہیں, ان کو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو مینج بیکاز آف مائی بیک گراؤنڈ.